نہیں، لیکن خدا اس کو دے گا یہ یقین اگر اس کو نہیں ہے تو یہ نماز منہ پہ بھیج دی جائے گی۔ اور یہ یقین والی نماز، یہ معیت والی نماز، یہ منشائے خدا بندی والی نماز، یہ جو آج کی رات امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، یہ جو نعمت ہے، اس نعمت کے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس نعمت کے حقیقت کو حاصل کرنا ہے تو اہل ایمان والوں کی صحبت لازم ہے، اہل ایمان والوں کی، اہل یقین والوں کی، جو یقین والی نماز پڑھتے ہیں، جو ایمان والی نماز پڑھتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا نماز ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو تب ہماری عبادت میں کچھ کیفیت بدلے گی۔ اگر ہم اپنی صحبت میں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہ کر ہم نمازیں پڑھتے جائیں گے، یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی نہیں، کیونکہ یہ نماز میں جو کیفیت ہے وہ کیفیت نفس کا ہے، حق کا نہیں۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے یہ تو سنتے آ رہے ہیں، کوئی 40 سال سے سن رہا ہے، کوئی 50 سال سے سن رہا ہے، ارے یہ واقعہ سننا بھی آج کی رات کے لیے نہیں ہے، آج کی رات یہ محفل میں یہ عزم کرتے اٹھے کہ آج تک جتنی بھی میں نے نمازیں پڑھی ہے، اگر اس نمازی میں خدا سے غفلت والی نماز ہوگی تو آج سے میں ایسے نمازیں پڑھوں گا کہ خدا میری نماز سے راضی ہو جائے۔ یہ عزم دے کر اس محفل سے جب آپ اٹھیں گے تو ہمارا یہاں جو بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کامیاب ہے، ورنہ اگر ہم ایسے ہی بیٹھے سن لیا اور چلے جائیں گے تو پھر معراج کی پھر وہ بات آئے گا، جب تک ہم زندہ رہیں گے اس وقت تک ہماری نماز کی کیفیت ہرگز نہیں بدلے گی، کیونکہ معراج میں جو اصل نعمت اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ نماز ہے۔ اس نماز کو دینے کے لیے اللہ کے رسول کو آسمانوں پر بلایا ہے، اس نماز کو امت محمدیہ تک پہنچانے کے لیے جبرائیل کی عبادت کو روکا گیا ہے، اسرافیل کے کام کو روکا گیا ہے، اسرائیل کے کام کو روکا گیا ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، کیوں؟ میرے محبوب کی آمد ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب نماز اللہ کے رسول کو، آپ کی امت کو تحفہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس وقت 50 وقت کی نماز تھی۔ پھر راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ پھر کہے، آپس میں دونوں کی بات چیت ہوئی، سفارشیں ہوئی، کم کرتے کرتے آخر کو 5 وقت کی نماز رکھی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آپ دیدہ تھے، مغموم تھے، کیوں؟ جو 50 وقت کی جو نماز تھی اس نماز سے محروم ہو گئے، میری امت مغموم تھے۔ تو اللہ نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو کہا، اے محبوب آپ پریشان مت ہوئیے، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں نے تمہارے 50 وقت کی نماز کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز کر دیا ہوں، آپ ایسا فکر مت ہوئیے۔ اگر آپ کی امت میں کوئی بھی ان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ایمان اور یقین کے ساتھ معیت خدا بندی کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے گا تو اس کو 50 وقت کی نماز کا ادا کیا جائے گا۔ معمولی بات ہے، کسی نبی کو یہ نعمت نہیں ملی ہے، کسی نبی کے امت کو یہ نعمت نہیں ملی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کا ہر رکن ہر نبی کے امتی کی عبادت ہے۔ کسی نبی کی امتی کی عبادت صرف سجدہ تھا، کسی نبی کی امتی کی عبادت صرف قیام تھا، کسی نبی کی امتی کی عبادت صرف رکوع تھا۔ اس طرح سے ان تمام نبیوں کی عبادتوں کو ایک جگہ جمع کر کر اللہ رب العزت نے ان تمام نبیوں کی عبادتوں کو ایک جگہ جمع کر کر امت محمدیہ کے لیے تحفہ دیا ہے، یہ وہ نماز ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج اس محفل میں، آج کی رات میں ایک جو
اصل جو حقیقت کی بات ہے جو میرے سر میں بار بار آ رہی ہے، میں بھی اپنے شیخ سے ہی سنا تھا، معراج کی رات کی ایک بات خدا اور اس کے رسول میں جو راز کی بات تھی، وہ راز کی بات یہ تھی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش و خرم تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول اپنے خوشی میں یہ کہے کہ اے عائشہ آج تو جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، آج تیرا حبیب خوش و خرم ہے۔ تو اما عائشہ بڑی ہوشیار ہوئی اور کہی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اجازت دے میں اپنے والد سے جا کر آپ سے کیا مانگنا ہے یہ پوچھ کر آؤں گی۔ آپ جاتی ہے اپنے والد سے پوچھتی ہے ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ کے رسول بہت خوش و خرم ہے اور آج دربار رسالت میں یہ پوچھا گیا ہے مجھے کہ اے عائشہ آج تو جو مانگنا چاہتی ہے جو پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لے آج۔ اے ابا حضور میں اللہ کے رسول سے کیا مانگوں کیا پوچھوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اپنے حضور اپنے نبی سے جا کر کہو، اپنے نبی سے جا کر یہ مانگو کہ معراج کی رات میں آپ کیا خدا کے درمیان راز کی کئی باتیں ہوئی ہیں، ان راز کی باتوں میں راز کی بات ایک بتا دو۔ اما عائشہ دوڑے دوڑے جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے ابا حضور سے مشورہ لے کر آیا ہوں، وہ فرماتے ہیں معراج کی رات آپ اللہ اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان راز کی باتوں میں ایک بات بتا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں نے خدا کے اور میں نے اپنے خدا سے راز کی باتیں کئی کی ہیں، ان راز کے بارے میں راز کی بات ایک راز کی بات یہ تھی کہ جو کسی مسلمان کے دل کو تکلیف دے گا، جو کسی مسلمان کے دل کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیا ہے، جنت حرام کر دیا ہے۔ اما عائشہ دوڑتی ہے اپنے والد کے پاس جا کر سناتی ہے جو کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دیتے ہیں، جہنم اس کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ ایسی بات ہے وہ معذرت چاہتا ہوں کچھ جو ہے یاد نہیں تھا، ابھی یاد آیا کہ جو کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حلال کر دیتے ہیں اور جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ اما عائشہ خوش و خرم دوڑے دوڑے جاتی ہے، کہتی ہے اے ابا جان میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے تو فرماؤ بتاؤ کیا بتائے اللہ کے رسول؟ تو آپ بتاتی ہے اے ابا جان جو کسی مسلمان کے دل کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حلال کر دیا ہے، جنت واجب کر دیا ہے اور جو ہے جہنم اس کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جیسا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سنتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اما عائشہ پریشان ہوتی ہے میں نے خوشی کی بات سنائی لیکن کیا بات ہے آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جب آپ کو ہوش میں لے کر آئے آپ پوچھتی ہے ابا جان میں نے خوشی کی بات سنائی اور آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں اے اما عائشہ تو نے اس بات کا ایک رخ لیا ہے کہ جب کسی مسلمان کے دل کو خوش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اس بات کا دوسرا رخ یہ ہے جو کسی مسلمان کے دل کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے اور جہنم اس کے لیے حلال، یعنی اس کے لیے جہنم کی جہنم ہے۔ یہ اس کا دوسرا رخ، اس لیے میں اس بات کو سوچ کر بے ہوش ہو گیا تھا کہیں میرے وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی ہوگی، یہ بات ہے۔ تو آج کی رات خدا کی جو راز کی باتوں میں ایک راز کی بات جو ہمیں حدیث کے ذریعے سے واقعات کے ذریعے سے اہل اللہ کے ذریعے سے جو ملی ہے اس بات کو بھی لے کر جائیں۔ ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، ہم کسی مسلمان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مل